نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جریدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے وہ اس قدر غیر انسانی، غیر اسلامی اور غیر قرآنی اور اس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سوائے افسوس کے صدائے ندامت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ دوستو آپ کے سامنے ایک یہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پریس ریلیز ہے 23/5/2026 کی، یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ مورخہ 22/5/2026 کو کابینہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا کا اجلاس زیر صدارت جناب چودھری فاروق اشرف سنگھو کا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا منعقد ہوا، جبکہ اجلاس کی جملہ کاروائی جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا جناب طارق نسیم منگن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے سر انجام دی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب سے مطالبہ کیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قادیانی لاہوری گروہ کی جانب سے نماز عید، مسنون خطبہ، قربانی اور دیگر شعائر اسلامی کے نام پر ہونے والے غیر قانونی اجتماعات کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب یہ کس قدر نفرت اور متعصبانہ تحریر ہے وہ آپ کو یہ سن کر اور دیکھ کر پڑھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا کے مطابق نماز عید، خطبہ اور قربانی مسلمانوں کے مخصوص شعائر اسلام ہے، جبکہ قادیانی لاہوری گروہ کی جانب سے ان شعائر کا استعمال آئین پاکستان اور تعزیرات پاکستان کی نیز سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اجلاس میں صوبائی پولیس و انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسے غیر قانونی اجتماعات کی روک تھام یقینی بنائی جائے اور خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مزید برآں اجلاس میں حیات آباد میں قادیانی مرزائی گروہ کی شاعر اسلام کے استعمال پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس پر حکومت پنجاب اور متعلقہ اداروں سے فوراً قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دوستو اب یہ آپ نے جو پریس ریلیز سنی ہے اور پڑھی ہے، اس کے بعد یہ ایک اور معاملہ ایک رونما ہوا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بھارتی فسطاطیت جاری۔ اب یہ پتنی فسطاطیت کیا لکھنا تھا ان لوگوں نے، بربریت یا جارحیت، پتنی انہوں نے کیا لکھنا تھا۔ بہرحال مسلمانوں کو ان کی عیدگاہ میں نماز نہ پڑھنے دی گئی، شار پسند عناصر نے عیدگاہ میں خنزیر چھوڑ دیے۔ اب یہ انڈیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی جو مساجد ہیں اس میں مسلمان نماز عید پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر انہوں نے کچھ ہندو لوگ جو بی جے پی کی کوئی تنظیم تھی ان کے کچھ کارکنان تھے تو وہ ان لوگوں نے ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ عیدگاہ پر خنزیر چھوڑ دیے گئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو بندہ عیدین یعنی عید کی نماز نہ پڑھنے دے اور عید کی نماز سے روکے وہ کون ہوتا ہے ان کی نظر میں؟ یہ ان لوگوں نے لکھا ہے خنزیر۔ اچھا آگے یہ دیکھیں، سما نیوز کی آپ کے سامنے یہ ہیڈ لائن ہے، کئی ریاستوں میں بی جے پی نے گائے کے ساتھ بچڑے اور اونٹ کی قربانی پر بھی پابندی لگا دی۔ یہ وہ معاملہ ہے، نیچے ہیڈنگ ہے بھارت میں مسلمانوں کا عید الاضحیٰ منانا مشکل ہو گیا۔ محترمہ یا وہ حضرات جو پاکستان میں مسلمان احمدی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں، کیا آپ کو بھی یہ حق ہے کہ آپ اس پر احتجاج کر سکیں اور یہ بات کر سکیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی جا رہی ہے، جبکہ آپ اپنے پاکستان میں ایسا کام کر رہے ہیں اور احمدی مسلمانوں کو آپ قربانی سے روک رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں؟ یہی کام جب انڈیا میں ہو تو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ قربانی پر پابندی لگا دی، ان کے اوپر خنزیر چھوڑ دیے، معاذ اللہ، اور اس طرح کے الفاظ، سخت الفاظ جیسا آپ بولتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ قرآن و سنت کو دشمن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ہے، اسلام کو دشمن ہے، انسانیت کو دشمن ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر تصویر کے دونوں رخ دیکھیں تو جو بھی معاملات بن رہے ہیں وہ دونوں پھر یہ دشمن اسلام کے بنتے ہیں اور انسانیت کے دشمن ہے، نہ کہ صرف ایک۔ اب یہ ایک اور آپ کے سامنے پوسٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے، الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی درخواست پر ایس ایس پی ملیر جناب عبدالخالق مروت کے حکم پر شاہ لطیف ٹاؤن میں پولیس کی کارروائی، قادیانیوں کے گھروں سے قربانی کے جانور ضبط کر لیے گئے۔ اب یہ دوستو آپ دیکھیں کہ جو معاملہ انڈیا میں ہوا ہے
اس کے اوپر ان لوگوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ یہ ایک اور ہے، نعیم قادیانی عثمان کالونی سرگودا روڈ فیصل آباد، گھر سے 2 بکرے برآمد شدہ بکرے کی تصویر بھی دیکھ لیں، ان کو بھی ہتھکڑیاں لگیں گی، ان کو بھی جو ہے وہ سزائے موت سنائی جائے گی، یا ان کو بھی جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں گے، یا ان سے بھی تاوان لیا جائے گا، اور ان کو بھی تقریباً 1.5-2 سال کے بکروں کو سزا ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ بری ہوں گے اور پھر یہ جا کے اپنے اہل خانہ سے ملیں گے۔ بر وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی درخواست پر پنجاب پولیس کی قادیانیوں کے خلاف زبردست کارروائی۔ اچھا، انڈیا میں ہو تو وہ خنزیر چھوڑ دیے، پاکستان میں ہو تو یہ زبردست کارروائی ہے۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یا منافقت تیرا ہی آسرا۔ اب پاکستان کے احمدی مسلمانوں کو کس طرح پریشان اور کس طرح ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، کس قدر ان کے اوپر FIR کاٹی جا رہی ہیں، ان کو مارا بھی جا رہا ہے اس معاملے پہ، اور اس طرح کے معاملات بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک کے 2 معاملات رپورٹ ہوئے، ابھی آہستہ آہستہ اور معاملات بھی کچھ رپورٹ ہوں گے کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ جو ہے وہ بکرے وہ پکڑ لیا اور بکرے کو ہتھکڑی لگا کے یہ تھانے میں انہوں نے بند کر دیا ہے، اور بکرے سے مطالبات جاری ہیں کہ تم نے کیوں کسی قادیانی کے آگے کہا کہ تم مجھے خرید لو، تو بکرے کو بھی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ معاملات بڑے دور تک جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جو یہ کام پاکستان میں کر رہے ہیں وہی کام ان کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں قوموں کو سمجھنے کی توفیق دے اور انسانیت کا درد رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔